حضرات، جو علماء اکرام ابھی آپ کے سامنے تقریر کر چکے ہیں وہ کافی ہے۔ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا، صرف 2-3 باتیں عرض کرنا ہے، بشرطے کہ آپ حضرات بیٹھے رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کانفرنس کے لیے کتنی محنت اور مشقت اٹھائی گئی اور کس طرح سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حق بالکل نہیں ادا ہوا اور نہ ادا ہو سکتا ہے۔ مولانا کفیل اشرف صاحب نے جو بیان کیا، ظاہر ہے کہ ہم کیا کوئی بڑے سے بڑا عالم نہیں بیان کر سکتا ہے۔ جس طرح انہوں نے بیان کیا ویسے کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، یاد رکھیے کہ ان کو جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے، جو کچھ بھی ان کو ملا ہے، یہ سب حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ملا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ صحابہ اکرام کا نام سینہ تان کر کے کوئی لے نہیں سکتا جب تک حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت قائم نہ ہو۔ لہذا سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے فیوض و برکات کو عام فرمائے۔ میں کوئی تقریر نہ میں نے شروع سے اب تک کی ہے اور نہ کروں گا، صرف ایک بات عرض کرنا ہے۔ آج جو تم قرآن پڑھتے ہو یہ اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ اللہ نے کسی سے پوچھ کے قرآن نہیں اتارا ہے، اللہ نے کسی کی رائے پر قرآن نہیں اتارا ہے، اللہ نے کسی کا مشورہ مان کر کے قرآن نہیں اتارا ہے۔ اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو ان کے جی میں آیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، وہ اکیلے فاروق اعظم بدر کے قیدی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے حضور مشورہ لے رہے ہیں ان کو کیا کیا جائے، قید سے چھوڑنے کے لیے کچھ فدیہ لے لیا جائے۔ صدیق اکبر اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے کہتے حضور فدیہ لے کے ان کو معاف کر دیجئے۔ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ فاروق اعظم اپنے جلال کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا میری رائے وہ نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ سارے بدنصیب اس لائق ہیں کہ ان کے گردنوں کو اڑا دیا جائے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ کرنے آئے۔ بات ختم نہیں ہوئی، حضرت نے فرمایا بھائی ابو بکر کی جو رائے ہے وہ میری رائے ہے، اور فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے فیصلہ مان لیا، لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سنو مسلمانوں، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ نے جو فیصلہ کیا وہ تو اللہ کو قبول ہے، لیکن جو رائے عمر کی ہے وہی رائے اللہ کی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی۔ مقام ابراہیم پر سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے لڑتے ہیں، فاروق اعظم گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے حضرت سے آ کے لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، حضور کاش کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیتے۔ فاروق اعظم